علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبع سبيل من أناب إليه، صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے۔ مطلع میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے، توحید و سنت کی دنیا میں ہم سب آباد ہیں۔ آج کا یہ مقدس جمعہ جو در حقیقت ماہ میلاد کے لیے ایک استقبالیہ کا بھی عنوان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو سچ بولنے اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام اہل سنت محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آج کا یہ مقدس اور مستقل جمعہ نہ یہ کہ صرف ان کی منقبت کے لیے ہے، بلکہ ان کا جو اسلام میں کارنامہ ہے، خدمت دین میں جو ان کی شراکت ہے، توحید و سنت کے لیے جو ان کی بیش قیمت خدمات ہیں، بالخصوص اللہ تک پہنچنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے، وہ ذریعہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے آپ وسیلہ عظمیٰ، ذریعہ عظمیٰ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اسی وسیلہ عظمیٰ اور ذریعہ عظمیٰ کی اپنی صدی میں انفرادی معرفت اور پہچان دینے والی شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح سے انہیں آج پیش کیا جاتا ہے، پہچنوایا جاتا ہے، چاہے وہ پازیٹیو اعتبار سے ہو یا نگیٹو اعتبار سے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ نگیٹو کا تو تصور ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب پہچان کی پازیٹیوٹی کما حق قبول نہ ہو تو نگیٹیوٹی میں زیادہ دیر نہیں لگتا ہے پہچان کروانے میں۔ امام اہل سنت کو ذرا قرآن اور حدیث کے آئینے میں پہچانیے، پھر آپ خود سمجھ جائیں گے کہ جو لوگ نگیٹو ہیں در حقیقت وہ نادان ہیں، وہ توحید و سنت سے دور ہیں، قرآن صاحب قرآن سے دور ہیں۔ کسی بھی شخصیت کو ماننے اور فالو کرنے کی سب سے بڑی وجہ ان کی خدمت ہوتی ہے۔ چلیے، آپ رشتہ داری میں ممکن ہے کہ بغیر خدمت کے بھی آپ اپنے داماد کی عزت کریں، اپنے سسر کی عزت کریں، اپنے بیٹے بال بچوں کی عزت کریں، یہ رشتے ہیں، رحمی رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں۔ لیکن جب کسی دین کی خدمتوں کا عنوان آئے اور خادم کی جب رسپیکٹ اور اس کی عزت ہو،
تو قطعاً مقصد رشتہ داری نہیں ہوتی، ان کی خدمت ہوتی ہے۔ امام اہل سنت کو آج پوری دنیا نذران عقیدت کیوں پیش کر رہی ہے؟ یہ رحمی رشتے نہیں ہیں، یہ اسلامی رشتے ہیں، یہ ایمانی رشتے ہیں۔ اس صدی میں امام احمد رضا پر آپ پورا سرچ کر لیجئے، کیونکہ دیکھیے کسی بھی شخصیت پر کلیم کرنے سے پہلے اس شخصیت کا احاطہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ نالج ہے ہی نہیں اور کلیم کر رہے ہیں، یہ سب یہودی فکرے ہیں۔ بڑی ذمہ داری سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کسی بھی شخصیت پر آج کی صدی میں، آج کی تاریخ تک میں 40 سے زیادہ پی ایچ ڈی کسی بھی شخصیت پر نہیں ہوئی ہے۔ امام احمد رضا پر دنیا کی ہر یونیورسٹی میں، بالخصوص جامع ازہر میں بھی پی ایچ ڈی ہوئی۔ جامع ازہر جو ابھی اگر کہوں تو اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس سے بڑی یونیورسٹی ہے جامع ازہر مصر، اور وہاں ان پر پی ایچ ڈی ہوئی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں ازہر میں جو عربیت کا عنوان ہے نا، ہمارے ہندوستان کی شان امام احمد رضا عرب پر بھی چھا گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں، عرب پر بھی چھا گئے۔ آپ اس کو سمجھیے۔ پہلے ہوتا کیا ہے، آپ نے ایک گویا ماحول میں امام احمد رضا کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ابھی 3 شعر پڑھے ہیں، 10 جمعہ بھی اگر ان 3 شعر پہ بولوں نا تو حق ادا نہیں ہوگا۔ آپ سمجھیے اس کو، ایک ایک حرف میں قرآن کے اور احادیث کے دلائل کے انبار ہیں۔ اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی۔ تو دونوں ہیں، پازیٹیو حضرات بھی صحیح پرموٹ نہیں کر رہے ہیں، اور نگیٹو اسی لیے نگیٹو ہو رہے ہیں کہ صحیح سے پروموشن نہیں ملا ان کو، صحیح سے انٹروڈکشن نہیں ہوا، صحیح سے پہچان نہیں ہوئی۔ آج بڑی ذمہ داری سے اس عظیم مسجد سے پوری دنیا کو ایک میسیج دیں آپ ہم، کہ کسی بھی شخصیت کو آپ ہمیں دیکھیے نا، 20 سال سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، آپ ہمارے والد تک کا نام نہیں جانتے، بلکہ جو ہم سے قریب ہیں وہ بھی نہیں جانتے۔ وجہ کیا ہے؟ یار رشتے کا ہم سے آپ سے کوئی رحم کا عنوان ہی نہیں، ہم اسلامی بھائی ہیں، ہمارا رشتہ ایمانی ہے۔ ہمیں جب یاد بھی کریں گے نا تو ہمارے کارنامے سے یاد کریں گے آپ، ہماری خدمتوں سے یاد کریں گے آپ۔ تو دین کی خدمت عزت عطا کرتی ہے۔ امام احمد رضا کو جو عزت مل رہی ہے یہ ان کی دینی خدمات ہیں۔ کوئی ایسا شخص اس صدی میں آپ بتا دیجئے جو دفاع رسالت میں، توحید و سنت کے ڈیفنس میں 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہو عشق رسول پر۔ سوال جیسے ہم لوگوں کے پاس بھی آتا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز، اگر آن لائن آتا ہے تو دے دیتے ہیں جائز ہے اور ناجائز ہے بس۔ امام احمد رضا کے پاس جب سوال آتا تھا تو ایسا نہیں بولتے تھے جاؤ بعد میں آنا، اور یہ اتنی موٹی کتاب لکھ دیتے تھے۔ ایک سوال ہوا، اچھا بس، بلکہ میں آج عنوان ہی دے دیتا ہوں آپ کو، سمجھیے، اور ایسا عنوان دوں گا کہ جو آپ امام احمد رضا کے حوالے سے تو یہ عنوان کہیں گے انبلیویبل۔ عنوان دے رہا ہوں، امام احمد رضا اور توحید۔ اب تک آپ لوگ امام احمد رضا اور عشق رسالت یہ سنے نا، مگر آج عنوان دے رہا ہوں امام احمد رضا اور توحید۔ اب ذرا اس کو کیسے پہچانواؤں؟ ایک شخص نے سوال کیا، وہ میرٹھ کے، یو پی کے کوئی شخص تھے، سوال یہ کیا، کذب یعنی جھوٹ اللہ کی قدرت کے تحت ہے یا نہیں، یعنی اللہ جھوٹ بول سکتا یا نہیں، یہ سوال ہوا۔ جواب میں کیا ہے، ارے نہیں اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، ہو گیا ختم، یا ایک دو آیت اور دے دیتے، ہو گیا، جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جو جھوٹ بولے گا اس کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت اس کی جاتی ہے جو جھوٹ سے پاک ہو۔ اب جھوٹی کی عبادت کریں گے تو عبادت بھی جھوٹی ہو جائے گی نا۔ اس طرح سے ایکسپلین کر لینا تھا، لیکن 200 پیج پر
आयातों अहादीस के अंबार जब मैं देखता हूं, भूत मिट जाती है मेरी कसम से। और किताब का नाम आप सुनेंगे तो किताब के नाम ही से पूरी किताब समझ में आ जाएगी। किताब का नाम है सुबहानुस सुब्बूह अन ऐबे किज़्बे मकबूह। बाबा, जुमला ही अगर समझे। अच्छा, लोग गुमराह इसलिए भी होते, समझ में नहीं आता उनको, किताब के नाम नहीं पढ़ने आ रहा और क्लेम कर रहे हैं अहमद रजा पे। क्या है? सुबहानुस सुब्बूह अन ऐबे किज़्बे मकबूह, इसी में जवाब है। कैसा? इल्मी बात समझिए। सुबहान सुबहान पढ़ रहे हैं आप, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आप सुबहान का माना डिक्शनरी में भी आप देखिए, शरीयत में तो अपनी जगह पर है, डिक्शनरी में भी देखेंगे तो सुबहान का माना यह है हर ऐब से पाकी बयान करना। उर्दू में पढ़े होंगे बचपन में आप लोग, अल्लाह पाक है, बेऐब है, इस जैसा कोई नहीं। पढ़े नहीं? उस वक्त तो ऐसे पढ़ लिए हजरत के डर से, बस अब समझ में आ रहा है। पाक है, बेऐब है। किस चीज से बेऐब है? अब आप देख, सुबहान अभी भी पढ़ते होंगे आप, सुबहान अल्लाह, इसका माना है अत-तंज़ीह मिन कुल्ले सुइन अन कुल्ले सुइन, हर ऐब से, कुल्ले सू, हर ऐब से अल्लाह को पाक मान रहे हैं आप। अब सुबहान सुब्बूह का माना सुनिए। सुब्बूह माने भी पाक, सुबहान माने भी वही, हर ऐब से पाक, लेकिन वहां जाहिर कर दिया है। किज़्बे मकबूह को मुझे समझाना, अन ऐबे किज़्बे मकबूह, ऐब, किज़्ब और मकबूह। मकबूह मीम काफ बाव वा हा, मकबूह बोलते हैं कबीह चीज को, कबीह बुरी चीज को, बुरी आदत। इमाम अहमद रजा सिर्फ किज़्ब की नफी नहीं कर रहे हैं, पहले तो जो बोला वो अल्लाह पर ऐब लगाया, और जिस चीज से ऐब लगाया वो है किज़्ब। और ये ऐब तमाम ऐबों में सबसे बदतर ऐब है मकबूह। अल्लाह ताला ऐब से भी पाक, किज़्ब से भी पाक, मकबूह से भी पाक। तो किज़्ब ऐसी बीमारी है, ऐसा ऐब है, झूठ बोलना ऐसा ऐब है कि एक झूठ बोलने के लिए हजारों झूठ बोलना पड़ता। फिर तो अल्लाह ताला किज़्बे मकबूह के ऐब से, वाह वाह, जवाब ऑटोमेटिक है, किज़्बे मकबूह। उसको छोटी सी मिसाल दो कि अल्लाह ताला की जो जात है और सिफात है, जात सिफात समझ रहे हैं आप? आपका नाम है अब्दुल्ला, ठीक है, ये जात है। आप है इंजीनियर, ये है सिफत, सही है? तो अल्लाह ताला एक अल्लाह है, जात है। आलिम है, कादिर है, सही है, गफ्फार है, तो ये सब क्या है? उसकी सिफत है। 99 नाम देखते नहीं आप? हाँ, तो अल्लाह की जात और सिफात, जातो सिफात के लिए लाजिम है कि वो कमाल की मोमिन माने, यानी अल्लाह ताला की जात को और सिफत को कमाल वाला मानना जरूरी है। कमाल वाला समझ रहे आप? यानी ऐसा आपको मानना है कि उसमें कोई भी शक ना हो, निगेटिविटी ना हो, शुबा ना हो। जब बोले कहें वाह, ऐसा वाह। तो अल्लाह को रहमान कमाल वाला, रहीम कमाल वाला, कमाल, और उसकी जिद है नुक्स। कमाल की जिद क्या है? नुक्स। नुक्स मतलब ऐब को। क्या बात है! अल्लाह की जात और सिफात कमाल वाली है। अब इसी में जरा महसूस कीजिए और तौहीद के स्ट्रांगनेस को समझिए और इमाम अहमद रजा के करीब आइए। जो लोग इमाम अहमद रजा को सिर्फ इसलिए वो बरेलवी है, नहीं, वो इस्लाम की अमानत हैं। वो किसी घर के फर्जंद या फर्द का सिर्फ नाम नहीं है, वो इस्लाम की अमानत है। आप समझ रहे हैं इस बात को? क्या जरूरत थी अजहर यूनिवर्सिटी को उन पर पीएचडी करवाने की? क्या जरूरत थी डॉक्टरियत का सर्टिफिकेट देने की? क्योंकि इस्लाम आपका वो दीन है जो आफाकी दीन है, जहांगीरी दीन है, आलमी दीन है, किसी घर का नाम नहीं है। आप समझिए इस बात को। तो अल्लाह तबारक व ताला की जात और सिफात के लिए कमाल वाला मानना मोमिन के लिए जरूरी है।
बिलीवर के लिए जरूरी है। जैसे सुभान अल्लाह तभी पढ़ रहे हैं आप कि अल्लाह हर ऐब से पाक है, ये माने आप तब पढ़ रहे हैं आप, अगरचे नहीं समझे थे लेकिन आप माने हैं तब तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा आप समझिएगा, तो अल्लाह को हर ऐब से पाक मानना जरूरी है। और झूठ मखलूक में कमाल नहीं है तो खालिक में कमाल कहां से होगा? भाई आप माफ कीजिएगा, मैं बड़ा झूठा हूं, फरीद साहब पीछे से आके कहेंगे तो फिर यहां क्या कर रहे हैं आप? सही है कि नहीं? झूठा आदमी से कोई सुनता, झूठे आदमी की कोई सुनता, तो झूठ मखलूक में आयब है, खालिक की बारगाह में मखलूक की तो इबादत नहीं होती है, मखलूक की तस्बीह नहीं पढ़ी जाती। सोचे जिसको बिलीव कर रहे हैं आप उसके लिए अगर झूठ कहेंगे तो आप इबादत करने क्यों आए? अब वो भी बावजू पाक साफ, तौबा तौबा, सारे गुनाह से डर। किससे डर रहे हैं आप? किससे डर रहे हैं? तो ये आपका अमल बता रहा है कि अल्लाह को आप झूठ से, ऐब से, नक्श से पाक मानते हैं। अब आप देखिए क्या कहा, जिसने कहा कि अल्लाह के लिए झूठ मुमकिन है, अल्लाह के लिए झूठ मुमकिन है। किताब का नाम बताओ, अल बराहीनुल कातिआ। ये खलील अहमद अम्बेडवी हैं, मौलवी साहब हैं, क्या हो रहा होगा उनके साथ तो जाने। भाई साहब ईमान में कंप्रोमाइज मत कीजिएगा खुदा के वास्ते, क्योंकि कब्र में ये काम आने वाला है। मन रब्बो का माँ दीनों का माँ कुंत तकुल फ़िहाज़ा, ये काम आने वाला, सही है। इसी से आपकी बख्शिश का मामला है। ईमान में कंप्रोमाइज नहीं, चाहे आप हो या हम हो, कोई हो, क्लियर बात है, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप जरा समझिए, लिखा हाँ झूठ बोलता तो नहीं है लेकिन बोल सकता है। समझ रहे हैं जुमला? कौन बोले? हाँ मुल साहब, ठीक बोले आप, मुल साहब बोले, हाँ बराबर है, मुल साहब बोले। अल्लाह झूठ बोलता तो नहीं है लेकिन, अब दलील ऐसी खामड़ दलील दिया, कुरान पाक की आयत पेश किया, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। और झूठ भी एक शय है, लिहाजा अल्लाह झूठ पर भी मारे घुटना फूटे सर। किसकी तारीफ कर रहा, किसके बारे में बोल रहा? मामूली दुनिया के जज को बोले, जज साहब आप झूठ नहीं बोल रहे हैं लेकिन बोल सकते हैं, क्या है? देखिए लॉजिक, कुरान, इसी को कुरान ने कहा युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, इसी कुरान से लोग गुमराह भी होते हैं और इसी कुरान से लोग, देख रहे हैं आप कैसा गुमराह हो गया। कुरान से साबित किया, अल्लाह के कलाम से अल्लाह को साबित किया झूठा, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इमाम अहले सुन्नत ने कंजुल ईमान की अज़मत अता की है, कहते हैं बेशक अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। तर्जुमा सुनिए आप, बेशक अल्लाह हर चाहे पर कादिर है, यानी जो वो चाहेगा उसी पर कादिर है। और जब झूठ मखलूक नहीं चाहती, वो खालिक कैसे चाहेगा? और झूठ, अच्छा एक और बात बोलूं, मखलूक भी झूठ बोलती है दो ही वजह से, या तो इनकमिंग का मसला हो या आउटगोइंग का मसला हो, सही है कि नहीं? कौन तो सटा दिया, हाँ जी जी हो गया, ठीक है झूठ गवाही दे देंगे, या तो एकदम बिल्कुल आप समझ जाए। तो झूठ मजबूरी में, इज्ज में बोला जाता है। और अभी कहा मैंने, अल्लाह ताला आजिज नहीं है, अल्लाह ताला आजिज जरूरत किस बात की है उसको, माअज़ल्लाह, जरूरत का लफ्ज ही नहीं बोले आप झूठ इसलिए बोलेंगे हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ तो मिल जाए, सही है ना? तो मखलूक झूठ मजबूरी में बोलती है और अल्लाह मजबूर नहीं, मुख्तार कायनात, वो तो खालिक है, अल्लाह यख्तार, अल्लाह मुख्तार है, मालिक है, वो क्यों झूठ बोलेगा? किससे क्या चाहिए उसको? लिहाजा झूठ की जो इहाता कुरान और हदीस से इमाम अहले सुन्नत ने किया है, उसको एक लफ्ज में सुब्हान सुब्बूह अन ऐबे किज़्ब मक़बूह। और एक और इल्मी बात इसमें की है, और समझिए
چونکہ مجھے ایڈریسنگ کا عنوان دینا ہے آخر میں. اللہ پاک ٹائم میں برکت عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم. ذرا پازیٹیو ہو کر کے سنیے تو تھوڑا مزہ آتا. اور دیکھیے گا ذرا سے بھی اگر اس سے پہلے نگیٹو تھے نا تو میں توحید بول رہا ہوں جس کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ, ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. یہ نہ ہمارا کلمہ ہے نہ احمد رضا کا کلمہ ہے, لیکن جو ان کی ایڈریسنگ کرے ان کے لیے تو واہ واہ ہونا چاہیے. ان کے لیے آہ نہیں واہ ہونا چاہیے. ہاں ان کے لیے واہ ہونا چاہیے. ذرا سنیے, چاہے پر قادر کیوں کہا؟ پورے ان اللہ علی کل شیء قدیر میں جہاں کہیں بھی کنز الایمان میں آپ دیکھیں ترجمہ جو کیا ہے. اچھا قرآن پاک, پہلے یہ بھی سنیے, قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اور ابھی میں نے کہا ذات اور صفات, اللہ کی ذات اور صفات واجب ہے. اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی عیب نہیں ہے. تو کلام اللہ کا ہے تو اللہ کی یہ صفت ہے, تو خدا کا کلام بھی اسی لیے کہا کہ لا ریب فیہ ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, نہ عیب ہے نہ نقص ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ذرا سمجھیے گا, اللہ کا کلام ہے, کنز الایمان دے کر کے دفاع توحید جس طرح سے کی ہے صفات باری میں کہتے ہیں بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چیز کی 3 قسمیں بتائی گئی. شے کا, شے 3 طرح ہو سکتے ہیں. اب ذرا ٹینشن نہیں لینا, فل اٹینشن پلیز. ہاں آپ نہیں ہو تو میں زندہ ہوں الحمدللہ. تو شے, ان اللہ علی کل شے, ٹھیک ہے. تو شے 3 چیز کی ہوتی ہے. سمجھیے بورڈنگ کر رہا ہوں میں, بورڈ پہ پڑھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. شے بولے تو یا تو واجب ہوگی یا محال ہوگی یا ممکن ہوگی. واجب کا مطلب اس کو کسی نے نہیں بنایا. واجب کا مطلب کسی نے نہیں بنایا, اور یہ شان صرف اللہ کی ہے اور اللہ کی صفت کی, ٹھیک ہے. لہذا ایک چیز نکل گئی. اور محال بولے تو وہ ہو ہی نہیں دنیا میں. محال کا مطلب امپاسبل, وہ ہو ہی نہیں, محال بالکل. اور بے شک اللہ چاہے پر قادر ہے. اگر شے سے محال مراد لے لیں تو قادر کا مطلب ہوتا ہے ہونا. جس چیز پر قدرت رکھے گا اس کا مطلب وہ چیز ہوگی, اور محال کا مطلب نہیں. تو بچی ممکن بچی نا, کیا بات ہے. اب ترجمہ کیا کیا ہے؟ بے شک اللہ ہر ممکن پر, ہر چاہے پر قادر ہے. سبحان اللہ. محال اللہ کے قدرت کے تحت نہیں, واجب یہ بھی نہیں, کیونکہ پھر اللہ بھی واجب اور جس پر قدرت رکھتا وہ واجب, اللہ 2 ہو گیا. تو اللہ کی توحید کی جو عظمت کو بچایا ہے امام اہل سنت نے کنز الایمان دے کر کے. بتاؤ کوئی ایسے ترجمہ نہیں یا ایسا ترجمہ. اور ایک اور بات کہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر جو قادر ہے یہ قدرت کے تحت نہیں ہے. اس میں سامنے والے نے کہا اگر آپ بندے کو قادر مانتے اللہ کو نہیں مانتے تو بندہ اللہ سے قدرت میں بڑھ جاتا, اللہ کے اندر کمی آ جاتی. یہ دیکھیے, یہ تو ارسطو بھی پریشان ہوگا. ارسطو بھی پریشان ہوگا کہ میں نے منطق میں ڈھیری کتابیں لکھی, میرے دماغ میں ایسی بات نہیں آئی. یہ کیسی بات ہے؟ اللہ قادر نہ ہو بندہ قادر ہو تو اللہ کم بندہ زیادہ. بے وقوف, بندے کا راؤنڈ سیکنڈ ہے, اللہ فرسٹ ہے. تو بندہ کچھ بھی کرے وہ سیکنڈ ہے, اللہ اول ہے, آخر ہے, وہ ہے. ذرا دھیان دیجیے گا, یاد رکھیے گا, کسی بھی شان کو بیان کرنے کے لیے شان والی چیز کا ہونا شان ہے, بے شان والی چیز کا ہونا شان نہیں ہے. جیسے آپ کا باپ جھوٹ بولتا, واہ ماشاءاللہ, بولیں گے آپ؟ نہیں بولیں گے. نہیں, میں جھوٹ نہیں بولتا, آپ کے باپ کی شان زیادہ. یہ شان نہیں ہے. تو اللہ کے لیے جھوٹ نہ ماننا یہ شان ہے, اور جھوٹ ماننا یہ نقص ہے, یہ عیب ہے. اور سبحان اللہ, یہ فہم دیا ہے بریلی کے امام نے, یہ فہم دیا ہے اہل سنت کے امام نے. یاد رکھیے گا, بغیر پڑھے ہوئے کسی شخصیت پر کلیم نہ کرنا. پیدل چلے جاؤ, آپ صرف ان کی کتابوں کے نام, میں اپنوں کو بھی غیروں کو بھی بول رہا ہوں, دونوں کو بول رہا ہوں, کتابوں کے نام صرف پڑھ لو, سچے عاشق بن جاؤ گے. اس کے اندر کیا ہے ولی بن جاؤ گے. نام صرف کتاب کا پڑھ لو, آپ نام صرف پڑھ لو. آپ
یہ دیکھیے مکہ کی سرزمین ہے، امام اہل سنت ہیں، 100 سے زیادہ بخار ڈگری، 100 ڈگری سے زیادہ بخار ہے. ایک سوال ہوا صرف، نبی کو علم غیب ہے یا نہیں؟ نبی کو علم غیب ہے یا نہیں؟ ایزی سوال ہے، آپ لوگ بھی سوال کرتے ہیں، ایسا کہتے ہیں حضرت ہے نہیں، ہم جواب دے دیتے اللہ پاک فرماتا ہے اس میں اس میں اس میں، اچھا ہے. انہوں ایسا بولے ہاں اس سے مراد یہ ہے، دونوں کا کلیفیکیشن ہو گیا، صحیح ہے. لیکن امام اہل سنت نے پہلے تو کہا ہے، اس کے بعد کہا بعد میں آنا. اب آپ سمجھئے بخار ہے اور حرم میں ہے، اپنی لائبریری میں بھی نہیں ہے، کوئی کتاب کی معاونت بھی نہیں ہے، کوئی حوالے بھی نہیں ہے سامنے کی دیکھ کر کے دیکھتے جائیں لکھتے جائیں. 8 گھنٹے میں عرب کی سرزمین پر 200 پیج کی عربی میں اس طرح لکھا قرآن و حدیث سے دلائل کہ عرب کے لوگوں نے جب دیکھا تو اس پر ہاتھ مار کر جملہ کہے کہ واہ یہ عجمی نہیں ہو سکتا ہے، یہ عربی ہو سکتا ہے. بخار کے عالم میں آپ اسے صرف عقیدت میں مت سمجھیے، میں کتاب بول رہا ہوں، قرآن بول رہا ہوں، توحید بول رہا ہوں، سمجھیے اس کو. امام احمد رضا اور توحید کی عظمت کو سمجھیے آپ. اب جو 5 منٹ ہے نا ذرا سمجھیے گا، پیچھے مت دیکھیے گا خدا کے واسطے. ہاں ادھر بھی گھڑی ہے تو سمجھیے یہ گھڑی نہیں، یہ ہماری گھڑی ہے. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یہ احمد رضا نے کہا ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اب سمجھیے گا، میں اب جو ہے توحید تک پہنچنے کی جو ایڈریسنگ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ جو 3 شعر پڑھا ہو نہ ہو سکتا ہے نہ بول سکوں، ایک شعر کی وضاحت ضرور کرنا چاہتا ہوں. امام احمد رضا کو اتنا تو آپ کے ذہن میں آ گیا کہ امام احمد رضا توحید و سنت کے بیسٹ ایکسپلینر ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم انہیں مانتے ہیں. بس کلیئر بات ہے. آج آپ مجھ سے نگیٹو ہو جائیں، آپ ماننا بند کر دیں گے، لیکن ریزن تو بتائیں گے نا کیوں نگیٹو. صحیح ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے خلیل امبیٹوی کا رد کرنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے اشرف علی تھانوی کے خلاف بولنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے رشید احمد گنگوہی کے خلاف بولنے کی؟ ہمیں کوئی رشتے نہیں ہیں. ہم نے تحریر دیکھے، ہمارا دل کہا نہیں یہ توحید کے خلاف ہے، ہمارا دل کہا نہیں میرے رسول کے خلاف ہے. ہم اللہ رسول کے خلاف نہیں سن سکتے، کیونکہ رہا کیا، ہم بے وضو مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے. بے ایمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی روح ایمان ہے، مصطفیٰ جان رحمت اصل ایمان ہے، جان ایمان ہے. ذرا سمجھئے اس جملے کو، اور عشق اب سمجھئے. بغیر مصطفیٰ تک پہنچے توحید نہیں مل سکتی، بغیر نبی کی بارگاہ میں آئے توحید نہیں مل سکتی. تو امام احمد رضا نے جو عشق کا عنوان آج آپ دے رہے ہو، یہ ایک معجزاتی عنوان ہے، خدا کی قدرت کا عنوان ہے، نبی کے معجزہ کا عنوان ہے، ولیوں کی کرامت کا عنوان ہے. سمجھو، کیونکہ امام احمد رضا نے توحید تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو تھا وہ محمد الرسول اللہ کا عشق تھا، اور انہوں نے یہی ایڈریسنگ کی ہے. اب سمجھو امام احمد رضا اور عشق رسول کا عنوان. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہاں احمد رضا کا شعر پڑھ رہے ہیں اور جھول رہے ہیں اور چائے بھی پی رہے ہیں، جھول رہے ہیں اور گٹکے بھی کھا رہے ہیں. یہ عشق نہیں ہے. احمد رضا کا کلام جب پڑھا جائے، پہنچ جاؤ مدینۃ النبی. احمد رضا کا جب کلام پڑھا، کیونکہ انہوں نے لکھا نہیں ہے، لکھائے گئے ہیں. کیونکہ نعت لکھنے کے لیے 7 اشعار 8 اشعار کافی ہوتا ہے. ہم لوگ بھی شاعر ہیں، 8-7 اشعار میں مکمل کلام کر دیتے، لیکن جب کعبے کے بدرالدجا پڑھیے تو 100 اشعار سے زیادہ نظر آتے. یہ کلام ہے، یہ کلام ہے کہ کتاب ہے؟ یہ کلام ہے کہ کتاب ہے. کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدعا تم پہ کروڑوں درود. کمال ہے، کمال ہے. اور ہر شعر میں دیکھیے یا تو قرآن کا اشارہ ہے یا حدیث کا ہے. سبحان اللہ. میں ایک شعر کی جو بات شروع میں کہا، کیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، یہ شعر کو سمجھا دینا اور ایک دم آج خوش ہو جائیے. الحمدللہ. خدا کرے سارے اللہ کے محبوب بندے خوش ہو جائیں، ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں. اسی طرح تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اے دکن کے سادات کرام، قسم خدا کی امام احمد رضا کا اس صدی میں تو احسان اس لیے مانو
کہ اہل بیت کی جو عظمت کو انہوں نے اجاگر کیا ہے، صرف ان کا شجرہ کھول کر دیکھ لو، قسم خدا کی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں، لیکن جب شجرہ خوانی کروانا چاہتے ہیں مریدوں سے تو یہی کہتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ ابھی ایک مہینہ پہلے میں نے بتایا تھا نا، امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام علی، امام کاظم، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، ان کے شجرے میں یہی سلسلہ ہے۔ کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ اہل بیت کے وہ گستاخ ہیں جو اپنے کو مریدوں کو شجرہ خوانی کے لیے اہل بیت کا شجرہ دے، اہل بیت کا شجرہ دے؟ وہ اہل بیت، اس سے بڑا محب اہل بیت کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو عشق توحید، عشق رسالت اور عشق اہل بیت کا عنوان بھی امام احمد رضا ہے۔ اب ذرا میں وہ شعر کہیں بھول نہ جاؤں، کیا ہے؟ چمک تجھ سے پاتے، ایک دم مسکراتے رہیے آپ۔ اگر میرے جملے سے واقعی تھوڑی بہت تکلیف ہے نا تو آپ جو ہے اس وقت فارمیٹ کر دیجیے، قسم خدا کی جو ملے گا نا لکھ لو، آپ لکھ لو، آپ وہاں پکڑ لینا آپ دامن۔ چمک تجھ سے پاتے، تجھ سے خطاب کر رہے ہیں محمد رسول اللہ سے، مگر اس کو سمجھانے سے پہلے یہ بتائیے ابھی سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے؟ سب کو روشن کر رہا ہے، صحیح ہے؟ رات میں چاند نکلے گا، سب کو روشن کر، ابھی ٹیوب لائٹ ہے سب کو روشن کر رہا ہے۔ تو پھر یہ سورج میں، چاند میں ٹیوب لائٹ کی روشنی اور نبی احمد رضا سب کو چمکو، سورج بھی چمکا رہا ہے، تو پھر نبی کی تعریف، نبی کی عظمت میں تمہارا عنوان ہے نا، یہ تو کامن ہو گیا نا۔ سورج بھی چمکاتا ہے، چاند بھی چمکاتا ہے، اور تم بھی یہی کہہ رہے ہو چمک تجھ سے پاتے ہیں، تو اس میں نبی کی شان کہاں نظر آ رہی ہے؟ یہ تو کامن پہلو نظر آ رہا ہے۔ تو سنیے، احمد رضا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو چمکا رہا ہے یہ ظاہر کو چمکا رہا ہے، یہ ظاہر کو چمکا رہا ہے، آپ کے منہ کو چمکا رہا ہے، آپ کے باڈی کو چمکا رہا ہے، آپ کے فزیکل ظاہری مومنٹ اس کو چمکا رہا ہے، صحیح ہے؟ کیا بات ہے! دنیا کا کوئی بھی ایسا ٹیکنالوجی تیار نہیں ہوا ہے، بشمول سونوگرافی کے حوالے سے بھی بول دو، بولتا ہے بیٹا ہے لیکن ہو جاتی بیٹی ہے، اور یہ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ سونوگرافر بھی انگارنٹڈ ہے، اس میں بھی 100+ گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن سنو، امام احمد رضا قرآن کے آئینے میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور یزکیکم، ان تمام آئینے میں توحید کو سمجھیے، اور توحید تک پہنچنے کا جو ذریعہ عظمیٰ ہے محمد الرسول اللہ کا عشق سمجھیے۔ احمد رضا دے رہے ہیں کہ سنو، تم اللہ تک کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ کیونکہ تم نے نبی کو بس ایک ظاہری چمکانے والا سمجھا ہے۔ نہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں صاف پانے والے، اس میں تو چاند سورج بھی پیچھے سے آ کے کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن جب چاند سے خطاب ہوگا، اے چاند بتا کیا تو دل چمکا سکتا ہے؟ اے سورج بتا کیا تو دل چمکا سکتا ہے؟ سورج پیدل، مصطفیٰ آگے نظر آ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ ہے عشق، یہ ہے عشق، اور یہ قرآن کا پیمانہ ہے مسلمانوں، قرآن کا پیمانہ ہے۔ اس لیے اسے صرف عقیدت کے نام سے نہیں، اس حقیقت توحید کے نام سے امام احمد رضا کو فالو کرو۔ امام احمد رضا نے جو ایڈریسنگ ٹو توحید، توحید کی طرف جو ایڈریسنگ کی ہے، اس کے لیے جو ذریعہ عظمیٰ تھا بخدا خدا کا یہی ہے در۔ مصطفیٰ تک احمد رضا نے اس لیے پہنچایا کہ یہاں پہنچ گئے تو وہاں پہنچ جاؤ، یہاں پہنچ گئے تو وہاں پہنچ جاؤ گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، صبح و شام زندگی میں رونق بہار رعنائیاں نصیب فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین، وما علینا الا البلاغ المبین۔